اور چودھری آرنک اور تھیرا آئل سے ہم آگے آتے ہیں اسکن پہ. آئی تھنک وی آل وانٹ کہ ہماری اچھی گلوئنگ اسکن ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بچپن میں جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے کوئی ایکٹی نہیں ہوتی تھی اور بہت ہیلتھی اسکن لگتی تھی اور بہت گلوئنگ اسکن لگتی تھی وداؤٹ ایون ڈوئنگ اینی تھنگ, کیونکہ ہم کچھ کرتے نہیں تھے اپنے فیس پہ. اینڈ آئی ایم شیور کہ اب عمر کے حساب سے ہم بڑھتے ہیں, ہم میک اپ کرتے ہیں, اسپیشلی میں عورتوں کی بات کرنا چاہتی ہوں, میک اپ کرتے ہیں, کریمس ہم ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں سرٹن ایج کے, رنکلس نہ ہو, یا اگر ایکسپینسو کریم ہے ہم جتنا پیسے خرچ کریں اتنی بیٹر کریم ہوئے گی, اس کا اثر نہیں ہوا ایک ہفتے کا تو کچھ اور لے لیا. آپ کی رائے میں, آپ کے پروفیشن میں بتائیے کس طرح سے ہمیں اپنی اسکن کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, کیا یوز کرنا چاہیے, اور ہومیوپیتھی میں آپ کے پاس کیا ہے جو آپ ریکمینڈ کریں گے؟ اسکن کے لیے جو ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ پانی کا استعمال جو ہے زیادہ کریں. سب سے نمبر ون تھنگ زیادہ نہیں, مطلب نارمل جو 7-8 گلاس پانی پینا چاہیے. اس سے آپ کی جو اسکن پہ بہت اثر پڑتا ہے. اور اثر کیوں پڑتا ہے کہ آپ کے باڈی کے ٹاکسن جو ہے وہ نکلتے ہیں. باڈی میں جو ٹاکسن جمع ہوتے رہتے ہیں وہ آپ کے شو ہوتے ہیں اسکن پہ. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ڈسکلر ہو جاتی ہے اسکن, اور اس میں ایکنی, پمپلز, ڈرائی اسکن ہو جاتی ہے, ایچنگ ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں. تو اس کے لیے باڈی کا ڈیٹاکسیفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. اور اس میں فائبر کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے, پانی زیادہ پینا چاہیے, 1-8 گلاس دودھ پینا چاہیے, 1-8 فروٹ روز کھانا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی کا پلمنگ سسٹم ہے, مطلب اٹ فلشز آؤٹ. پانی اسی لیے کہتے ہیں پینا چاہیے. اور سپلیمنٹ میں ڈیٹاکس پروگرام ہے جو کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں, جیسے کمبینیشن آف وائٹامنس اور ہربس کے, جو کہ آپ کے لیور کو کلینز کرتا ہے, آپ کے بلڈ کو کلینز کرتا ہے, کالن کلینز کرتا ہے. وہ 2 ویک ایک کٹ ہوتی ہے, اور ہر ایک بندے کو وہ 2-3 مہینے میں وہ ایک دفعہ پروگرام ضرور کرنا چاہیے. ڈیٹاکسیفیکیشن ڈیٹاکس کٹ کے نام سے وہ ہے, مطلب بہت ہی افیکٹو ہے. اور دیکھا ہے کہ آپ اسکن پہ عورتیں جو ہے کافی پیسے خرچ کرتی ہیں, بالکل فیشیل کرانے میں, آپ بتائیں گلوئنگ اسکن کرانے کے لیے. ناٹ دیٹ آئی ہیو ڈن اٹ, میں اپنی لائف میں صرف ایک بار فیشیل کرایا, میں بتانا چاہتی ہوں. بٹ یس دیر آر پیپل دیٹ آئی نو دیٹ دے گو ایوری منتھ, which I don't know if it's, کئی کہتے ہیں, سننے میں آیا کہ it's good to maintain the skin nicely, clean ہو جاتی ہے. ہم گھر میں اچھے کلین نہیں کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ فیشیل استعمال کیے جاتے ہیں, ڈفرینٹ ماسک یوز کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ہاں بہت اچھا ہے, لیکن رنکلز شروع ہو جاتے ہیں یا ڈفرینٹ پرابلم ہو جاتی ہیں. تو کیا ہے جو ہمیں جس سے بچنا چاہیے, ہاؤ شوڈ وی نو کہ کیا ہماری اسکن کے لیے بیٹر ہے؟ دیکھیے اسکن کو اوپر سے صاف کرنا ہے اوکے, لیکن ٹو مچ جیسے فیشیل کرنا. لیکن اگر آپ کو پرابلم اندر سے ہے, جس میں اگر آپ کو اسٹمک پرابلمس ہیں, کانسٹیپیشن ہے, تو آپ کی جو ٹاکسن باڈی میں ہی ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے پھر اسکن پہ شو اپ ہوتے ہیں. اس سے آپ کا ڈسکلریشن, دانے کندھوں کے پیچھے اکثر دیکھا گیا ہے, ایکنی ہو جاتی ہے, فیس پہ ایکنی ہے, گردن میں ڈسکلر ہو رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں اگر اندر سے صفائی ہو تو آپ کی پوری باڈی کی اسکن جو ہے صحیح ہوتی ہے. نہ کہ جس طرح فیس پہ لوگ دیکھا ہے وہ وائٹننگ کریمز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں, وہ بلیچ وغیرہ ہوتا ہے, رائٹ, اس میں ویری ڈینجرس فار اسکن کو ڈرائی کر دیتی ہے, اور از ناٹ گڈ فار بلیچ ہوتا ہے اس میں ایکچولی, تو وہ نہیں ریکمینڈیڈ. اور دوسرا جو ہے, اگر آپ کی باڈی کے اندر سے مطلب ٹاکسن نکلتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی کی اسکن جو ہے وہ ٹیک کیئر ہوتی ہے اس کی. ہاں جی, تو پانی از ویری امپورٹنٹ کہ ڈرنک کرنا چاہیے. جی بالکل, اور فروٹ کا استعمال کرنا چاہیے, اور فائبر کا استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ ٹاکسن نکلنے چاہیے باڈی میں. اگر 2 دفعہ کھانا کھاتے ہیں یا 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں, اور اگر آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں 1 دفعہ, وہ بھی پوری طرح سے آپ پورا لوگ اور پانی نہیں پیتے کہ یورین کرنا پڑے گا, مطلب اس کو جاب پہ ہے یا واٹ ایور. لیکن یہ ان نیچرل چیزوں کی یہ کر کے باڈی پہ پرابلم ہوتا ہے. اور یورینری انفیکشن, کڈنی سٹونز, گال بلیڈر سٹونز,
یہ سب اسی وجہ سے پانی نہ مطلب پینے سے. اور عورتوں کے خاص طور پہ کافی دیکھا گیا کہ یورینری انفیکشنز ہوتے رہتے ہیں بار بار, اور دے ٹیک دوسری جو اینٹی بایوٹک لیتی رہتی ہیں, اور پھر 2-3 مہینے بعد پھر یورینری انفیکشن ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے چاہیے کہ آپ کو پانی کا استعمال جو ہے بہت مطلب اچھی طرح کرنا چاہیے, جس سے کہ آپ کا یہ پرابلم ٹھیک ہو رہتا ہے. اوکے, اور ہومیوپیتھی میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے اسکن کے لیے, کہ ہم نیچرل ریگولر موئسچرائزر لگائیں یا کچھ نیوٹرینٹس یا کچھ وائٹامنز ایسے ریکمینڈ کریں گے, کیا ہمیں ساتھ میں لینا چاہیے؟ اس میں اسکن کیئر سپلیمنٹس میں ایمیڈین ٹیبلٹس ہیں. اوکے, ایمیڈین کی کریم ہے جو کہ بہت ہی ہائی کوالٹی آف وائٹامن ای ہوتا ہے اس میں, جو کہ اسکن کے لیے موئسچرائزر کے طور پہ اور اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے, وہ استعمال کرنا چاہیے. ایمیڈین کی باڈی کریم ہے, اور اس کے علاوہ اسکن فارمولا ہومیوپیتھی کے ڈراپس آتے ہیں. ڈی ٹاکس پروگرام ہے جو کہ مطلب کرنا چاہیے, اگر اسکن کا ٹیک کیئر کرنا ہے تو آپ ڈی ٹاکس کریں. اور اگر ڈی ٹاکس میں ڈاکٹر چودھری کی یہ پلز ہیں یا پلز ہیں, سو مارننگ آفٹر ایوننگ کی پلز کتنی دیر تک لینی پڑتی ہیں؟ وہ منیمم 2 ویکس کا پروگرام ہوتا ہے. اگر اور اس سے آپ کا لیور جب کلینز ہوتا ہے, آپ کا بلڈ کلینز ہوتا ہے, کالن کلینز ہوتی ہے, تو اس سے بہت ساری باڈی کے فنکشن نارمل ہوتے ہیں, جس میں کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے, آپ کو انرجی لیول بڑھتا ہے. اگر کہ اکثر ہوتا ہے کہ جب ٹاکسنز وغیرہ ہوتے ہیں تو یو فیل ویری ٹائرڈ, لیتھارجک اور اس طرح, تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے اس کو لینے سے. اور ہر ایک کو لینا چاہیے, اور بچوں کو بھی ایون وہ دے سکتے ہیں, تاکہ آپ کا سسٹم بچوں کا جو ہے, یہاں کیا اوور ایٹنگ اور آل دس ماڈرن فوڈ جو ہے اس میں مطلب کیمیکلز اور ہم ایک بار بات کر رہے تھے کہ ہماری لائف اسٹائل اتنی بزی ہوگی کہ گھر جا کے کھانا بنانا تو بہت دور کی بات ہے. اگر آن دا وے ہمیں ہر ایک بلاک میں کوئی فاسٹ فوڈ مل جاتا ہے وچ از انہیلتھی, بٹ کنوینئنٹلی وی گریب اٹ وین ایٹ اٹ اینڈ اٹ گوز آن اینڈ آن, جس سے ویٹ گین بھی ہوتا ہے, ہیلتھ ایشوز بڑھتے ہیں, اینڈ دین وی لیٹر آن سے کہ ہماری ہیلتھ کو کیوں کیا پرابلم ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے کھانے میں کنٹرول, اور اچھے نیچرل اور فریش فوڈ کھانے چاہیے. کینڈ اور آل دس پریزرویٹو والی چیزیں جو ہے ان سے بچنا چاہیے. اور پانی کا استعمال, ایک آدھ فروٹ ایوری ڈے, اور دودھ کا استعمال بہت ضروری ہے. اور جو لوگ ڈائبیٹک ہیں ان کو فروٹ کھانا نہیں چاہیے, کیونکہ پھر شوگر زیادہ بڑھتی ہے. اور اکثر دیکھا ہے جی کہ آپ ڈائبیٹک ہے جی, فروٹ اچھا ہے وہ فروٹ کھاتے ہیں, تو اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ, کیونکہ جب پھر آپ فروٹ کھا کے شوگر آپ کی بڑھ جاتی ہے. یا پھر آپ کھانے میں کوانٹٹی کم کریں تاکہ کیلریز کم ہوں. اور یہاں کا جو ایوری ادر پرسن از لائک, بلکہ 90% لوگ اوور ویٹ ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اوور ایٹنگ ہوتی ہے. ایکسرسائز تو بعد کی بات ہے نا, ایکسرسائز تو جو کرے گا اگر آپ ٹائم ملے تبھی کوئی کرے, رائٹ, لیکن اپنی مطلب باڈی میں اتنی زیادہ کیلریز ڈالنا, اور اس سے پھر کیا اسٹوریج ہی ہوتا ہے. مطلب اگر آپ کی اتنی یوز میں نہیں ہے کیلریز, دین تو یو ہیو ٹو کنٹرول دیٹ. اور اسپیشلی یہ شکایت بھی رہتی ہے کہ زیادہ تر پھر بنتے ہیں لو ہینڈلس زیادہ تر ہمارے ٹمی ایریا میں, وچ از ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایون گیٹ ریڈ آف اٹ. جی بالکل, ہاں جی. تو ایسا کچھ ہے ہومیوپیتھی میں؟ جی, اس کے لیے وہی ڈی ٹاکس پروگرام از ویری گڈ فار دیٹ آلسو. اور پرو ہارٹ, جیسے کہ ہم پہلے بات کرتے ہیں, جنجر گارلک اور ہنی اور ایپل سائڈر ونیگر, اس کا جو کمبینیشن ہے دیٹ از ویری گڈ فار باڈی فیٹ کے لیے. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تھوڑا آہستہ آہستہ اثر کرتی ہیں اگر کنٹینیو لیتے رہیں. پرو ہارٹ ہے, جیسے 1 چمچ روزانہ صبح خالی پیٹ لینا ہوتا ہے, تو اس سے آپ کی باڈی فیٹ اور کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائڈ, اور کولیسٹرول پہ بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر فیٹ چیزیں کھائیں گے یا ہم دودھ پئیں گے تو کولیسٹرول بڑھتا ہے. مطلب کوئی بھی چیز آپ فالتو کھائیں گے تو وہ کولیسٹرول میں بن جاتی ہے. اگر اوور ایٹنگ, اگر سوڈے پی رہے ہیں, مٹھائیاں کھا رہے ہیں, تو آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں, سوڈے کی جگہ کچھ اور پانی پیئیں زیادہ, اور 1 آدھ گلاس دودھ, کیونکہ کچھ بھی جو چیزیں آپ انٹیک کرتے ہیں اس میں کنٹرول کریں, تو دین ایوری تھنگ روک, اور بیلنس آؤٹ کریں. اگر آپ فیٹ کھا رہے ہیں ساتھ فائبر بھی کھائیں, میٹ کھا رہے ہیں ویجیٹیبل بھی ساتھ کھائیں, تو وہ جب بیلنس آؤٹ ہوتا رہتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اگر ایک ہی چیز کھاتے رہیں تو پھر پرابلم ہوتا ہے. شوگری اسٹف کھا کھا کے, کینڈیز اور اس طرح کی چیزیں, سب چیزیں کھانی چاہیے, کوئی منع نہیں ہے مطلب, لیکن اس کو لمٹ میں کھانا چاہیے.
تو دیٹس اے ویری ویری گڈ تھنگ ٹو نو اباؤٹ اٹ کہ لمٹ میں کھانا چاہیے. اور جیسے کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہیں جاتے کولیسٹرول بڑھتے تو ہمیں ڈاکٹر یہی کہا جاتے ہیں کہ دودھ نہ پیو, پر انسٹیڈ آف دودھ اگر آپ کچھ اور چیز کم کر دیں, اور دودھ جو ہمارے ایج کے حساب سے بھی اور اولڈر جتنے ہوتے ہیں یو نیڈ وائٹامن ڈی. اور یہاں پہ سب سے زیادہ ایک چیز بہت بڑی شکایت رہتی ہے کہ سب کو وائٹامن ڈی کی بہت کمی ہے, کیونکہ ہم دھوپ میں زیادہ دیر نہیں رہتے جو ہمیں نیچرل وائٹامن ڈی, اور دودھ نہیں پیتے بیکاز آف ڈاکٹر ہیز ریکمینڈیڈ اس کہ دودھ نہیں پیو, کولیسٹرول فیٹ بہت زیادہ ہے. اور سوڈے کی ایک بوٹل پی جاتے ہیں پورے 2 لیٹر کی. تو وائٹامن ڈی کے لیے آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سن میں بیٹھنا چاہیے جی, اور سن لینا چاہیے ہفتے میں 2-3 دفعہ, تھوڑے سے ٹائم کے لیے بھی. صبح کے ٹائم از گڈ, مطلب اتنی زیادہ ریز ہائی بھی نہیں ہوتی ہے جس میں آپ, اور اگر کسی ٹائم بھی تھوڑا بہت لینا چاہیے. اور پلس جو میٹ کھانے والے لوگ ہیں ان کے لیے فش از گڈ فار دیٹ اسکن, اور جو چکن ہے وہ دا اسکن, وہ اس میں وائٹامن ڈی ہوتا ہے. اٹس گڈ ٹو ایٹ دیٹ وے. ہاں جی. اور اس کے علاوہ ویجیٹیرین لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ مشروم کھانے چاہیے, اس میں وائٹامن ڈی ہوتا ہے. مشرومس, ہاں جی, مشروم ہوتے ہیں. ہاں جی, گڈ ٹو نو. اور سن لینا چاہیے ضرور.